بیٹھ گئے، میں نے دیکھا کہ آپ کے منہ سے یہ گو ہے یا گوں ہے نکل رہا تھا، اور گو کے ساتھ خون بھی شامل تھا۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ یہ ان کی کون سی کتاب میں ہے؟ یہ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 9 10 11 12 اس کے اوپر لکھا ہو۔ اچھا، یہ پرانی میرا خیال پہلا ایڈیشن ہے اس کا، ہے؟ نہیں جی، اب نیو تو انہوں نے ایڈیشن۔ چینج کر دیا نا۔ نہیں جی، نیو ایڈیشن کے اندر بھی ہے۔ اچھا، نیو ایڈیشن ہے یہ؟ اچھا اچھا اچھا، تو یہ کیا گافا گو گو ہے یا کیا چیز ہے یہ؟ گو والی عبارت تو سابقہ ایڈیشن میں ہے، جو اس کے منہ سے گو نکل رہا تھا، یہ والی عبارت ہاں جی ہاں جی ہاں مرزا جی قادیانی کے منہ سے گو نکل رہا تھا، یہ والی عبارت۔ آپ کا جی جی سگنل جی ہی نہیں آ رہی، آواز ہی نہیں آ رہی۔ جی میں نے کہا یہی والی جو ہاں سابقہ جی ہاں جو جی، ہے وہ گو سابقہ نکل رہا تھا۔ ایڈیشن میں تھا، اس کے اندر سے ان لوگوں نے بڑی عبارتیں حذف کی ہیں۔ اچھا ٹھیک، صفحہ نمبر پہلا ایڈیشن 9 10 11 ہے، ٹھیک ہے، میں بس یہی کنفرم کرنا تھا کیونکہ یہ ایڈیشن بدلتے رہتے ہیں پھر، ہیں؟ جی جی جی، بڑی عبارتیں سیرت المہدی سے بڑی عبارتیں انہوں نے حذف کی۔ ابھی حالیہ جو چلے یہ ٹھیک ہے، 2 ٹھیک، سال بہت شکریہ پرانا جو بڑی ایڈیشن کنفرم تھا کرنا۔ اور ابھی کا جو ایڈیشن ہے، اس کے اندر سے بھی کئی عبارتیں انہوں نے حذف کر دی۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی مہربانی ہے نا کہ جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں تو پھر یہ نکال دیتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ صاحب کا سب کچھ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، نکالتے رہیں، کتنا نکال لیں گے۔ ہاں بس آج صاحب کے پروف ہوتے ہیں، ہاں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ان سے بندہ پوچھے کہ یہ اب کیا بات کریں ان کے بارے میں، بھرا پڑا، یہ گند سے بھری پڑی ہیں کتابیں ان کی ساری۔ گندی گند ہے یہ پھر وہی قادیانیت، بات کر اور رہے ہیں، کچھ وہی نہیں۔ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، وہ ضد، ایک بندہ اپنی کہہ دے ضد پہ جب اڑے کہ ہوئے ہیں یہ۔ کوا چٹا ہے، تو اس کو آپ کوا کیسے کالا ثابت کریں گے، بتائیں؟ اور ظہیر احمد اوپر ہو آ ہی کے نہیں کر لے سکتا بات، بس۔ نیچے میسیجز میں ٹپ ٹپ لگے ہوئے ہو اتنی دیر، اوپر آ کر لو بات۔ 2 مرتبہ تمہیں ریکویسٹ بھی بھیجی ہے تو 2 اوپر آ کے کرو بات، جو بھی کرنی ہے۔ نیچے میسیجوں میں لگے ہوئے ہو، میسیجوں میں کیا جواب دیں ہم تمہیں؟ اوپر آ کے سوال کر لو، جواب لے لو۔ اور وہ ٹپ ٹپ ہی بس، قادیانیوں کے پاس اب ٹپ ٹپ رہ گئی ہے، آمنا سامنا کرنے کی جرت ختم ہو گئی ہے ان کے اندر۔ کہتا ہے جی، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں، نہ سلطان روم کے پایا تخت قسطنطنیہ میں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ برطانیہ دی گورنمنٹ یار تے یہ امن ضیا، مل رہا ہے۔ ضیا ہاں جی میں تھوڑی دیر سے رخصت چاہواں گا، میں مائک میوٹ کرن لگا تے سنبھالو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نہ امن، کہتا ہے جو امن گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ ہمیں مل رہا ہے، نہ یہ امن مکہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں۔ یہ کہاں سے اسلام کے سگے آ گئے ہیں بھائی؟ یہ اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اپنے، یہی تو وجہ ہے کہ یہ لوگ کتراتے ہیں، جان چھڑواتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر نہ سامنے، اس کے کرتوت چیک کر لیں۔ یہ اسلام کے ٹھیکیدار تم کس لیے بن گئے ہو؟ کس طرح بن سکتے ہو؟ اس کے کرتوت دیکھو، اس کا کیا لینا دینا اس کا اسلام سے؟ یہ تو کفر سے بھی بدتر، کافر سے، زندیق سے بھی بدتر انسان تھا، جو اس حد تک اپنی بکواس میں بڑھ جائے کہ گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ جو امن ہمیں نصیب ہو سکتا ہے وہ مکہ اور معظمہ میں بھی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا لینا دینا مکہ معظمہ سے یا اسلام سے؟ تو یہ منافقت جو اوڑی ہوئی ہے، منافقت کا لبادہ جوڑا ہوا، اس کو اتاریں، نقاب اتاریں، اپنے مذہب کا جو مرضی نام رکھیں،
اسلام کو بدنام نہ کریں. کسی اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ملکہ برطانیہ اور یہ برطانیہ گورنمنٹ جو ہے اس کے زیر سایہ جو امن ملتا ہے وہ مکہ معظمہ میں نعوذ باللہ نہیں ملتا. تو اپنا یہ دجالی عقیدہ اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا کوئی اور نام رکھو جو بھی تمہیں پسند ہے. کوئی غلامدیت رکھ لو, کوئی رجالی مذہب رکھ لو, رجولی مذہب رکھ لو, تمہیں کوئی نہیں روکتا. اسلام کا نام نہ بدنام کرو. اس کا کوئی تعلق, کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے. یہ چنگا اسلام ہے بھئی. اسلام کے دو حصے ہیں, خدا کی اطاعت کرنا اور دوسرا گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کرنا. بنے پھرتے ہو اسلام کے ٹھیکیدار. جو اصل میں ہو نا وہی بنو. تو یہ منافقت کا جو اوپر لبادہ اڑا ہوا ہے نا, اسلام کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو, ہم جی اسلام کے فالوور ہیں, تو یہ منافقت اپنی ختم کرو. دوگلا چہرہ جو بنایا ہوا نقاب اتارو اوپر سے, اصل گند جو ہے اس کو سامنے لے کے آؤ. لیں جی آگے سنیں جی. کہتا ہے جی ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ لکھا اس نے کہ گورنمنٹ برطانیہ کے احسانات کا شکر کرنا فرض عین ہے. فرض عین ہے. فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر بندے پر فرض ہوتا ہے. ہر بندے پر فرض ہوتا ہے. تو ان کی اس قادیانیت کے ہر فرد پر فرض ہے کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ کے احسانات کا شکر کرے. اور وہ کہتا ہے ایسا ہی فرض ہے جیسا خدا کے احسانوں کا شکر کرنا فرض ہے. اب آگے یہاں پہ ایک اور جگہ پہ کیا لکھتا ہے, جلد 15 صفحہ 114 پہ کہتا ہے لہٰذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے. لیں جی, اس کا نہ صرف شکر ادا کرنا فرض عین ہے بلکہ اس کی سچی اطاعت کرنا بھی فرض عین ہے. وہ مرزیو کون سے اسلام نے یہ فرض لاگو کیا ہے آپ پہ؟ کچھ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اپنا نیا دین گڑا ہوا ہے اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے. کون سا دین اسلام ہے جس میں یہ گورنمنٹ برطانیہ یا کسی بھی گورنمنٹ کی جو ہے وہ سچی اطاعت کرنا فرض قرار دیا گیا ہو, جس میں کسی گورنمنٹ کا شکر کرنا فرض عین قرار دیا گیا ہو؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ تو ڈرامے بازی ٹوپی ڈرامہ بند کرو, بہت کر لیا تم لوگوں نے. آگے سنیں جی. کہتا ہے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 350 کہتا ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں. اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو ارشاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت غلام قادیانی کہہ رہا ہے اس خود کاشتہ پودا کی نسبت, یعنی انگریزوں کا یہ خود کاشتہ پودا تھا مرزا غلام قادیانی. یہ حوالہ نوٹ کر لیں جی, روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 350 350. یہ تھا جی تمہارا اصل مسیح موعود. آگے چلیں جی. لیں جی, مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 75 کہتا ہے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے, یہ ہندوستان والے جو فوجی تھے,
جن سے یہ اخلاق اور مذہب کو بگاڑنے کے علاوہ عوام کی صحت کو ہمیشہ کے لیے خراب کرنے کے قابل نہ رہ سکیں، اور وہ قانون صرف قانون دکھائی ہی ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر وہ دوبارہ ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جاوے، مگر یہ شرط ساتھ ضرور ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں بہم پہنچائی جاویں۔ یقین ہے کہ گورنمنٹ ہند اور معزز ہم اسران اس معاملہ پر ضرور توجہ اور غور فرماویں گے۔ لیں جی، مرزا غلام قادانی کہتا ہے جی کہ یہ جو فوجی ہیں ہندوستان کے، ان کے لیے فوجیوں کا نام بدنام تھا، اصل میں تو اپنا کاروبار چلانا تھا اس نے۔ کہتا ہے یورپ سے گورا لوگوں کے لیے یورپ سے رنڈیاں بھیجی جائیں یہاں پہ، یورپین رنڈیاں۔ اب سمجھ آتی ہے کچھ کہ وہ ہیرا منڈی میں کیا کرنے جاتا تھا مرزا قادانی۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کافی ٹائم مرزا غلام قادانی ہیرا منڈی میں قیام کیا اس نے، ادھر سے یورپ سے یہ رنڈیاں منگوائی ہیں۔ تو آپ پھر خود اندازہ لگا لیں کہ کیا بزنس تھا اس بندے کا، کیا کام کرتا تھا یہ لکھا ہوا ہے جی روحانی خزان جلد 10 صفحہ نمبر 75 پہ۔ اپنی طرف سے مولوی نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ آگے جی، مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ نمبر 69، مرزا قادانی کہتا ہے کہ براہین احمدیہ کے صفحہ 241 میں ایک پیش گوئی گورنمنٹ برطانیہ کے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ انما تولوا فسم وجہ اللہ، یعنی خدا ایسا نہیں ہے، اینما ہونا چاہیے تھا، اینما تولوا فسم وجہ اللہ، جاہل دے پتر نے انما لکھا ہے، یعنی خدا ایسا نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کو کچھ تکلیف پہنچائے حالانکہ تو ان کی عمل درآمداری میں رہتا ہو، جدھر تیرا منہ خدا کا اسی طرف منہ ہے، جدھر تیرا منہ خدا کا اسی طرف منہ ہے۔ اب اس بغیرت بندے کا، اس کذاب کا کرتوت چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ ہے جو کہ ممتاز کرتا ہے آپ کو باقی تمام انبیاء سے، کس معاملے میں کہ پہلے انبیاء کرام جب تشریف لاتے تھے وہ اپنی قوموں کو ڈراتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اگر ان کی قومیں نافرمانی کرتی تھیں تو ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا، موقع پر آتا تھا۔ تو قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر ہے، کہیں ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا، کہیں آگ کا عذاب نازل ہوا، کہیں پانی کا عذاب نازل ہوا، کہیں جناب وہ بندر اور سور بنا دیے گئے، کہیں بستیوں کی بستیاں الٹ دی گئیں، کہیں زلزلوں کے عذاب آئے، تو ان پر فوراً عذاب آتے تھے، کہیں پتھروں کی بارش ہوتی تھی، فوراً عذاب آتے تھے اور وہ قومیں عذاب میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ آپ کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو آپ کی یہ امتیازی شان ہے کہ اب آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کو فوراً عذاب نہیں دیا جائے گا، آپ کی رحمت ہی اتنی وسیع ہے، آپ کو میں نے ایسا پیارا دونوں جہاں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے کہ اب اسی وجہ سے، آپ کی وجہ سے اب کسی کو فوری عذاب نہیں دیا جائے گا، اب سب کا حساب کتاب عذاب جو ہے وہ روز آخرت میں یا موت کے وقت ہوگا۔ اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، ان کی فضیلت میں، ان کی شان میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اگر موجود ہے، وہ تشریف لائے تو آپ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کو میں وہ فوری عذاب نہیں دوں گا۔ مرزا نے کیا کرتوت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کو کچھ تکلیف پہنچائے حالانکہ تو ان کی عمل داری میں رہتا ہو، یعنی کہ تو جس گورنمنٹ کے سائے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس گورنمنٹ کو تکلیف ہی نہیں پہنچاؤں گا۔ دیکھیں کیسے اس نے بدترین تحریف کی ہے اس کذاب نے، دجال نے قرآن پاک میں، اور اس سے اگلی تحریف جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جدھر بھی آپ لوگ اپنا منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر طرف موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں بھی تم جدھر بھی اپنا منہ کرو گے وہیں تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. تو اس کا یہ جو ہے ترجمہ کرتا ہے کہ جدھر تیرا منہ خدا کا اسی طرف منہ ہے. چیک کریں اس بندے کی اس کی بدترین تحریف. یعنی جدھر تو منہ کر لے گا خدا بھی ادھر ہی منہ کر لے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تم منہ جدھر تم منہ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے. یعنی آپ جدھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. اور یہ ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ تو جدھر منہ کرے گا خدا بھی ادھر ہی منہ کر لے گا. آگے کہتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ مجھے اس گورنمنٹ کی پرامن سلطنت اور ذل حمایت میں دل خوش ہے اور اس کے لیے میں دعا میں مشغول ہوں، کیونکہ میں اپنے اس کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینہ میں، نہ روم میں، نہ شام میں، نہ ایران میں، نہ کابل میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تھا وہ بدبخت کذاب اور دجال مرزئی جس کو نبی مانتے ہیں. آگے کہتا ہے مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں، لہٰذا وہ اس الہام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کا اثر ہے اور اس کی فتوحات تیرے سبب سے ہیں، کیونکہ جدھر تیرا منہ ادھر خدا کا منہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے جی قادیانیت، اصل قادیانیت، ٹرو احمدیت. یہ ہے اصل احمدیت، ریئل احمدیت، اس کا ریئل فیس جس کو یہ دنیا سے چھپاتے ہیں. یہ وجوہات ہیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں پہ بات نہیں کرتے. کیا جواب دیں گے ان کا؟ کوئی جواب نہیں ہے. ان پہ طویلات کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے، اور ان کے اپنے لوگ جوتے ماریں گے. اپنے لوگوں کے جوتوں کے ڈر سے یہ نہیں بات کرتے مرزا کی کتابوں سے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے بھاگ جانا ہے یا ہمارے منہ پہ چھتر ماریں گے یا بھاگ جائیں گے. ابھی کل پرسوں ہی انصر رضا سے جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ طے ہو رہی تھی، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے پوچھا بھی کس ٹاپک پہ کرنی ہے. حالانکہ انہوں نے آج تک نہیں، ان کذابوں دجالوں جھوٹوں نے آج تک نہیں کہا کہ ہمیں آ کے انہوں نے کہا کہ ہاں بھی مولوی بتا کون سا تیرا ٹاپک ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ 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 نہ، توبہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم ان کو للکار للکار کہتے ہیں بھائی اپنا ٹاپک بھی خود منتخب کرو، خود بتا دو کس ٹاپک پہ بات کرنی. ہم کھڑے ادھر بیٹھے ہم بات کرنے کے لیے اس پہ. مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے جاتا ہوں فاتح عیسیٰ پہ کرنی ہے، جرائے نبوت پہ کرنی ہے. کافی دیر اس پہ بحث ہوئی. میں اس کو کہتا رہا بھائی یہ غیر ضروری ہے، آپ لوگوں نے 125 سال سے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اس پہ ہی بات کرنی ہے، اس سے آگے بھی بڑھ جاؤ. ایک بندہ جاتے فاتح عیسیٰ کا بھی قائل ہو اور یہ بھی چلو کوئی بندہ مان لے کہ بھائی نبی نے بھی آنا ہے، تو پھر آگے کیا کرو گے؟ اس سے مرزا غلام قادری کیسے ثابت ہو جائے گا نبی؟ نہ ماننا جی. کہتا نہیں، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی پہ بات کرو، اس کی شخصیت، کردار، اس کے والد سے دعووں پہ بات کرو. کہتا نہیں. میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ مجھے امتحان، وہ کسوٹی بتا دو کہ کون سا ایسا امتحان ہے جس کو پاس کرنے کے بعد مرزا غلام قادیانی پر بات ہو سکتی ہے. اب سنیں ذرا، یہ ان کا سب سے بڑا مربی ہے انصر رضا. اس نے امتحان کون سا بتایا؟ کہتا ہے جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان لیں گے، اجرائے نبوت کے قائل ہو جائیں گے، تب مرزا صاحب پہ بات ہوگی. نہ وہ کہتے ہیں 9 من تیل نکلے گا، نہ رادھا ناچے گی. یعنی مرزا صاحب پہ بات نہیں ہو سکتی. پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی، آپ نے بات کرنی ہے اپنے ٹاپک پہ، اسی پہ کر لو، چلو بات ٹھیک ہے. اچھا اس پہ بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے میری اس میں شرط ہے کہ میں اپنے ٹاپک میں بھی صرف قرآن سے بات کروں گا، مرزا صاحب کا حوالہ اس میں بھی پیش نہیں کیا جائے گا. ہیلو جی، اے بھائی یہ احمدیت کٹھی کر لو. یہ ہے اس دجالی کلٹ کا اصل چہرہ. اس کے پیچھے ریزن، وجہ یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو مرزے کی عبارات پڑھ کے سنائی ہے. یہ ایک قسم کا گند ہے. اس طرح کے ہزاروں گند اس کی کتب میں موجود ہے جن کا اس جماعت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو کیسے، کس منہ سے یہ بات کریں گے بھائی؟ تو اللہ ہی ان کو ہدایت دے جی. ہم تو بس
यही कोशिश कर सकते हैं कि इनको समझाएं। चलें जी, इंशाल्लाह अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह फिर कोई शिकार की तलाश में थोड़ी देर निकलेंगे, थोड़ी देर के बाद तो दोबारा फिर इंशाल्लाह सुबह हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆ। ਬਸ ਮੈਟਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ, ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੀ ਥੂ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਆਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਣੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ नहीं। स्नैपर भाई उस कुत्ते ने इसको ये बोला है तू जगह जगह मुंह मारती है। मैं ये बात लेता हूँ, अगर इसका अपना जहन इतना होता ना ये बात सोचती, ठीक है। मेरी गल सुन, कल एक गल होई